علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الامر العاشر الحقیقۃ الشرعیہ۔ ذهب اکثر الاصولیین إلى أن الفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزکاة والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقیقہ آنی الدعاء إلى آخر۔ بات جو ہے ہماری حقیقت شرعیہ کے حوالے سے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ حقیقت شرعیہ کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے تین طرح کی حقیقت ہے، ایک ہے حقیقت لغویہ، ایک ہے حقیقت شرعیہ، اور تیسری حقیقت متشرعہ۔ کیا ہے؟ دہرائیے پھر سے، حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ، حقیقت متشرعہ۔ حقیقت لغویہ کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، حقیقت لغویہ وہی لفظ کا اس کے لغوی معنی میں استعمال ہونا۔ ٹھیک ہے، جو عام طور سے عرب کے قبائل وغیرہ کیا کرتے تھے، لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا تھا اس میں استعمال کرتے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت لغویہ، یعنی لفظ کا اپنے معنی لغوی میں استعمال ہونا۔ سنیے گا، حقیقت شرعیہ جو محل بحث ہے، حقیقت متشرعہ جو محل بحث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لفظ جو ہے اس کا معنی تو کچھ اور ہو، یعنی معنی لغوی الگ ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے، سنیے گا، مناسبت جیسے مجاز ہے، مناسبت کی وجہ سے، پھر اس کو حقیقت شرعیہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھیے گا۔ مناسبت کی وجہ سے اس معنی لغوی سے ہٹ کر لفظ جو کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگے، لیکن یہاں پہ استعمال کرنے والا وہ کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم اور آپ جیسا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہیں کہ مثلا وضعت یا استعملت، ٹھیک ہے، کلمت استعملت کلمت مثلا الصلاۃ فی معنی دعا، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس طرح کی حقیقت کو، یعنی جب کبھی ایسا ہو کیا کہ وہ لفظ کہ جس کا گرچہ اسلام کے آنے سے پہلے اس کا لغوی معنی الگ ہو، لیکن پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کریں اور باقاعدہ طور پر اس پر نص دے دیں، ٹھیک ہے، کہ گرچہ یہ لفظ آج سے پہلے کسی اور معنی میں استعمال تھا لیکن آج کے بعد اس معنی میں استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ پیغمبر اسلام کی ذات شریعت کی حیثیت رکھتی، شارع کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اس طرح کی حقیقت کو حقیقت شرعیہ کہیں، یعنی لفظ اب اس معنی میں جو استعمال ہوگا وہ حقیقت شرعیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، حقیقت متشرعہ کیا ہے؟ کہ یہی سب کچھ یہی رہے گا سیم، بس یہ کہ یہ جو متشرعہ ہے یہ جو زمانے نبی میں نہ ہو بلکہ نبی کے بعد والے مولا کائنات کے زمانے میں ہو یا باقی ائمہ معصومین کے زمانے میں، البتہ معصومین کے زمانے میں، کیونکہ وہ بھی متشرعہ ہیں۔ ٹھیک ہے، معصومین کے، بقیہ معصومین کے زمانے میں اگر ایسا ہوا ہے انتقال معنی لغوی سے معنی دوسرے معنی کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حقیقت متشرعہ کہتے ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو یہ تین طرح کی حقیقتیں ہیں۔ اب آئیے یہاں پہ اصل بحث یہ نہیں تھا، یہ تو مطلب الگ سے آپ کو بتا دیا، اصل بحث یہ ہے کہ آیا جو الفاظ ہیں، الفاظ عبادات جس کو کہتے ہیں، سنیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ عبادات۔ الفاظ عبادات مطلب کیا ہے؟ جیسے صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا، اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، عرب دعا کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ نماز چونکہ مشتمل و دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ جو قنوت پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، سمجھ؟ سنیے اس مناسبت سے کیا ہوا کہ اس لفظ صلاۃ کو جو کہ دعا کے معنی میں تھا ارکان مخصوص میں استعمال کیا جانے لگا۔ واضح انشاءاللہ؟ تو اب اگر یہ زمانے پیغمبر میں ہے ایسا اور ثابت ہے حدیث وغیرہ سے تو حقیقت شرعیہ ہوگی، پیغمبر کے زمانے کے بعد حقیقت متشرعہ۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو اس طرح کے یہ جو الفاظ ہیں، کون سے الفاظ؟ صلاۃ، ٹھیک ہے، صوم، حج، زکوٰۃ، یہ سب کا اپنا لغوی معنی ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے یہ جو کیا ہے، جو اسلامی عبادتیں ہیں ان میں استعمال ہو، اس کو ہم الفاظ عبادات کہتے ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب اس کو معنی لغوی میں استعمال کرتے تھے ان الفاظ کو۔ اچھا، ایک اور بات کنفرم ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ صادقین علیہم السلام، یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دونوں معصومین کے زمانے یا ان سے قبل کے زمانے میں کیا ہے، یہ الفاظ جو الفاظ عبادات ہیں اپنے دوسرے معنی میں بہترین طور پہ، یعنی باقاعدہ طور پر استعمال ہونے لگے تھے۔ یعنی حقیقت متشرعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کو کہہ لیجیے آپ کہ یہ تو حتماً ہے متشرعہ، ٹھیک ہے، اور حقیقت لغویہ بھی اس سے پہلے ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ کیا حقیقت شرعیہ ان کی ثابت ہے یا نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی نے اپنے زمانے میں ہی ان الفاظ کو غیر شرعیہ بخش دی تھی یا نہیں دی تھی۔
بات واضح ہے؟ ہاں اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. متشرعہ چوتھے پانچویں چھٹے امام کے زمانے یا ان سے قبل تو یہ تو ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تک تھے. لیکن حقیقت شرعیہ زمن پیغمبر میں ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا، اس حوالے سے اختلاف ہے. واضح انشاءاللہ. جہاں تک رہی بات اس بات کی کہ بعض نے کہا کہ نہیں، ہاں یہاں پر جو کیا ہے حقیقت شرعیہ ثابت ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ جو الفاظ ہیں یہ باقاعدہ طور پر استعمال ہونے لگے تھے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ لفظ صلاۃ کو اس میں بولا جانے لگا تھا، ٹھیک ہے. اور کم سے کم لفظ صلاۃ روزانہ 5 مرتبہ تو اذان وغیرہ میں بولا ہی جاتا تھا، 5 اس سے زیادہ ہی ہے نہیں. اور 23 سال کا پیغمبر کا زمانہ تھا اور اس میں استعمال ہوتا تھا، تو یقیناً اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب بعض لوگوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ یہ بات بعید ہے کہ اتنی کثرت سے کوئی لفظ جو ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہو اور پھر حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو، لہٰذا ہم اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے. بات واضح ہے جی. لیکن وہ جو اس میں کہتے ہیں دوسرا نظریہ ہے، آگے نہیں اس کی حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے بلکہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے. بات واضح ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ہاں وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے سنیے گا، وہ اس لیے کہ دیکھیے حقیقت شرعیہ ثابت ہونے کے لیے وضع کی ضرورت ہے. سنیے گا ان کا اعتراض کیوں کہتے ہیں کہ ہم متشرعہ ہے شرعیہ نہیں ہے، یعنی نبی نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ حقیقت شرعیہ ہونے کے لیے وضع کی ضرورت ہوگی. یعنی پیغمبر یہ فرمائیں کہ گرچہ یہ لفظ صلاۃ تم اب تک دعا کے لیے بولتے تھے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد جب بھی لفظ صلاۃ بولا جائے تو ارکان مخصوص مراد ہوگا. گرچہ تم حج کا مطلب قصد ارادہ لیتے تھے پہلے، لیکن آج سے جب بھی کبھی حج کہا جائے تو حج سے مراد کیا ہے؟ حج بیت اللہ مراد ہوگا، ایک خاص ارادہ مراد ہوگا. بات ان شاء اللہ. ہاں تو کہہ رہے کہ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہوتی تو اس کے لیے وضع کی ضرورت ہوتی. اب یہ وضع دو طرح سے، یا تو تعینی ہے یا تعینی ہے. تعینی کہہ رہے کہ حتماً نہیں ہے، یعنی تعینی دو یا کے ساتھ، یعنی کہ خود پیغمبر اسلام نے ایسا فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہتے ہیں نا کہ لوکانہ لبانہ، اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو ہم تک پہنچتی. ہم تک کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی کہ جس میں پیغمبر نے ایسا استعمال کیا ہو، ایسا کہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایسا کہا ہو کہ ابھی جو کیا ان کی حقیقت شرعیہ ہو گئی، اب تم اس معنی کو مراد نہ لینا، ایسا نہیں. رہی بات کیا ہے تو کوئی دوسرا کہ ٹھیک چلیے حقیقت علاوہ سے تعینی نہیں ہے، لیکن تعینی تو ہے. جیسا کہا کہ روز جو ہے وہ مطلب اذان میں نماز لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یا لوگ آ کے حج کا مسئلہ پوچھتے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے تھے، تو یہ تو 23 سال کے زمانے میں ایسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہے کہ اس دوسرے کے لیے تعینی کے لیے کہ صرف 23 سال کا زمانہ جو ہے کافی نہیں تھا، صرف 23 سال کا زمانہ جو وہ کافی نہیں ہے. آپ کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یعنی یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کو ایسا نہیں کہ مثلاً کچھ چیز نہ دیکھیں تو اس کے موجود نہ ہوں. پھر تو ایسے تو ہر مسئلے پہ ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی حدیث ہے. جواب جب ہو تو آپ کہیں گے کہ آپ نہیں پہنچی تو مطلب کیا ہے؟ نہیں، ان سب میں ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ کھیل نہیں ہے، اس سے آپ مسائل شرعیہ کا استخراج کرتے ہیں، تو اس کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ ہاں البتہ اصول وغیرہ میں اس طرح سے بھی استدلال کیا گیا ہے، اس طرح کی باتوں سے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، لیکن بہرحال مسائل وغیرہ استخراج میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے تب جب آپ وضع تعینی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ایسا کیا ہے. اگر نبی نے ایسا کیا ہو بہرحال ہم تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ ہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہم تک پہنچتی تھیں. اور رہی بات دوسرے کہ آپ یہ کہیے کہ نہیں یہ کثرت ہے استعمال ہے پیغمبر کے زمانے میں، تو کہ پیغمبر کی نبوت کا جو زمانہ تھا وہ صرف اور صرف 23 سال کا تھا، اور 23 سال میں اتنا کافی نہیں ہے. البتہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس بحث کا سنیے گا، اس بحث کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ جب اصول مظفر پڑھیں گے نا تو ہر بحث کو شروع کرنے سے پہلے کیا ہے، ہاں
ہاں ثمرۃ البحث وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو اتنی بحث کریں گے، ٹھیک ہے، 4 صفحہ 5 صفحہ ہے نا، کئی دن، تو اس کا ثمرہ ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے یہ جو حقیقت شرعیہ ہونا یا نہ ہونا، حقیقت متشرعہ ہونا، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ ہاں تو کہہ رہے اس کا ثمرہ وہاں پہ ظاہر ہوگا کہ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تو مطلب کیا ہوگا، تو پھر یہ مراد دیا جائے گا کہ پیغمبر کی زبان پہ اگر لفظ صلاۃ آیا تو پھر ہم جو کیا ہے اس کو لفظ صلاۃ سے کیا کون سا معنی سمجھیں گے، یہ والا معنی سمجھیں گے، یعنی ہم کو پھر اور ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کچھ اور سمجھنے کا، بلکہ کیا ہے یہ اسی میں بلا قرینہ، اگر بلا قرینہ پیغمبر کی زبان پر اگر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے تو ان سے وہی معنی سمجھا جائے گا جو حقیقت شرعیہ والا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہوئی تو پھر جو کیا ہے اگر بلا قرینہ پیغمبر کی زبان پر یہ ہو تو ہم اس کو معنی لغوی پہ حمل کر سکتے ہیں، بات واضح ہے، یہ جو ہے کیا ثمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے آخر میں ایک بات کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ ثمرہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ دونوں صورتوں میں جو کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ثمرہ یعنی صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، پیغمبر کی زبان پہ یا کتاب و سنت میں جو الفاظ یہ سب استعمال ہوئے ہیں وہ اس کے معنی جو کیا ہیں وہ وہی معنی ہیں کہ جو جس میں وہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہی ارکان مخصوص وغیرہ کو ہی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ اس کو بیس بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں پر حقیقت شرعیہ سے مراد جو کیا ہے یعنی وہ بعد والے معنی ہیں اور کہاں پر جو کیا ہے لغوی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بحث ہے انشاءاللہ کہ اس کو دیکھیے گا، سنیے۔ ذهب اکثر الاصولین الی ان الفاظ العبادات کالصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج کانت عند العرب قبل الاسلام، ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اکثر اصولین اس بات کی طرف گئے ہیں، اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ جو الفاظ عبادات ہیں جو ہم عام طور سے آج عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب اسلام آیا اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں، نہیں، یہ الفاظ اسلام سے پہلے بھی عرب کے درمیان موجود تھے، ٹھیک ہے، مستعملۃً فی معانیہا، اور اس سے پہلے بھی یہ الفاظ اپنے معانی میں استعمال ہوتے تھے، کون سے معنی؟ معانیہ اللغویہ، اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شرعی معنی جو بعد والا ہے اس میں نہیں استعمال ہوتے تھے، لیکن بہرحال تھے اس کا لغوی معنی تھا، جیسے اعنی الدعاء والامساک والنمو والقصد، دعا کون سا کہ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں استعمال ہوتے، ٹھیک ہے، لفظ صوم کو اس امساک یعنی رکنے کے معنی میں، توقف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا، ٹھیک ہے، لفظ زکوٰۃ کو نمو کے معنی میں، اور لفظ حج کو قصد کے معنی میں علی وجہ حقیقت اللغویہ استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحَقِيقَةِ اللغویہ، اور اس کو جو کیا ہے اصطلاح میں حقیقت لغویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کا اپنے معنی لغوی کے اوپر دلالت کرنا، تو حقیقت لغویہ قبل الاسلام ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا اصولی ہو جو کہے کہ نہیں یہ سب الفاظ تھے ہی نہیں، بلکہ یہ سب الفاظ تھے۔ وَإِلَىٰ یہ عطف اس کے اوپر پہلے والے الہ کے اوپر، ٹھیک ہے، کہا تھا ذهب اکثر الاصولین الی ان یہاں پہ ہاں وذهب اکثر الی ان تلک الالفاظ فی عصر الصادقین علیہم السلام، صادقین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وقبلہما، اور ان دونوں کے زمانے سے پہلے، ٹھیک ہے، وفی قبلہما، اور ان دونوں سے پہلے کچھ پہلے، ٹھیک، ہاں چوتھے امام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اس امام کے زمانے میں بقلیل، چوتھے امام ہی رکھیے، ٹھیک ہے، کانت ظاہرۃً فی المعانی الشرعیہ الخاصہ، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم نے اس لیے ہم کو سمجھانے کے لیے کیا کہا ہے کہ دو چیز متفق علیہ ہے، ایک محل اختلاف ہے، سمجھانے کے لیے ہم نے کہا تھا حقیقت لغویہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متشرعہ پانچویں چھٹے امام یا اس سے زمانہ تھوڑا پہلے متشرعہ بھی ثابت ہے، نہیں یہ پھر اس وقت تک یہ الفاظ باقاعدہ طور پر صلاۃ کہہ کے پھر کوئی دعا کا معنی استعمال نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، دعا کے معنی میں نہیں لیتا تھا، حج کو قصد کے معنی میں نہیں لیتا تھا، یہ بھی متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، بحیث کلما یہی ہے مطلب یہ اتفاق تھا کیا کہ بحیث کلما اطلقت الصلاۃ والصوم والزکاۃ، ٹھیک ہے، تتبادر منها معانیہ الشرعیہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا تھا جو معانی شرعیہ ہے وہی جو ہے متبادر ہوتے تھے،
ٹھیک ہے، یعنی 5ویں 6 امام کے زمانے میں، یہ بھی کیا ہے محل اتفاق ہے. گویا اس لیے اس کو پلٹ کر کیا کہیے کہ حقیقت لغویہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، حقیقت متشرعہ ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ فِي أَنَّهُ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ حَقِيقَةٌ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ حَقِيقَةً فِي الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ فِي عَصْرِ الصَّادِقَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَبْلِهِمَا بِقَلِيلٍ. ہاں، اختلاف یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں یہ صادقین علیہم السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے جو کیا ہے وہ معنی شرعیہ میں حقیقت ہو گئے. ٹھیک ہے. فہنا قولان، یہاں پر 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ ثبوت الحقیقت شریعہ فی اصل نبوہ، کہ اصلاً نبی کے زمانے میں ہی حقیقت شریعہ ان الفاظ کی ثابت ہو چکی تھی. کیا مطلب؟ دیکھیے گا، اس لیے ہم نے سمجھانے کے لیے کیا کہا کہ یعنی نبی نے ہی اپنے زمانے میں گویا کہ اس کو اس طریقے سے استعمال ہونے لگا تھا کہ اس الفاظ کو جب بولا جاتا تو یہی معنی مراد لیا جاتا تھا، کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں، ثبوت الحقیقت المتشرعیہ بعد عصر نبوہ. ٹھیک ہے، عصر نبوت کے بعد کیا ہے ان الفاظ کی حقیقت متشرعیہ ثابت ہے. تو یاد رہے، کوئی آپ سے پوچھے حقیقت شریعہ، عام طور سے اس بحث پہ جو سوال کیا جاتا ہے کامن وہ یہی کیا جاتا ہے کہ حقیقت شریعہ کیا ہے، متشرعہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو زمانے پیغمبر کے بعد جو ہے کیا ہے وہ متشرعہ والا زمانہ ہے. اما الاول، جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ ان الفاظ کی حقیقت شریعہ خود نبی کے ہی زمانے میں ثابت ہو گئی تھی، تو کہہ رہے ہیں فحاصل، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان کی دلیل سنیے گا کہ ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من معانیها اللغویہ الی معانیها الشرعیہ. یہ ہے حقیقت شریعہ کہ نبی کے زمانے میں ہی یہ الفاظ اپنے لغوی معنی سے، ٹھیک ہے، شرعی معنی کی طرف کیا ہو گئے تھے، وہ نقل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نقل کس وجہ سے ہوئے تھے؟ یا تو بالوضع تعینی، یعنی خود پیغمبر نے بیان فرما دیا تھا. ٹھیک ہے. اب تعینی، یا پیغمبر کے زمانے میں اتنی کثرت سے یہ الفاظ اس معنی میں استعمال ہوتے تھے شرعی معنی میں. ٹھیک ہے. حتی صارت حقائق شرعیہ، یہاں تک کہ یہ خود ہی جو کیا ہے حقائق شرعی ہو گئے. بات واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. حتی صارت حقائق شرعیہ فی تلک المعانی فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ عصر پیغمبر میں ہی یہ سارے الفاظ حقائق شرعی ہو گئے تھے. لأن تلک الالفاظ کانت کثیرۃ التداول بین المسلمین. اچھا، ان کی وجہ بھی یہ کہنے کی، کہہ رہے ہیں ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ چلیے اگر آپ یہ نہیں مانیں کہ پیغمبر نے کیا ایسا وضع تعینی کی شکل میں، تو کم سے کم یہ تو ضرور مانیں گے کہ یہ الفاظ وہ تھے کہ جو زمانے پیغمبر میں کثرت کے ساتھ متداول تھے، استعمال تھے، ہے نا. پیغمبر جو ہے روزے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ہر سال حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جو کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو مطلب اپنے نمائندہ بھیجتے تھے، تو بہت کثرت سے تھی یہ چیزیں. لا سیما الصلاۃ، خاص طور سے صلاۃ، لا سیما الصلاۃ التی یؤدونها کل یوم 5 مرات ویسمعونها قرارا من فوق المعاذن. ٹھیک ہے. تو اور خاص طور سے ان میں سے جو لفظ صلاۃ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو روز جو ہے کیا ہے 5 مرتبہ لوگ ادا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور معاذن سے یعنی جو اذان دینے کی جگہ اس سے جو کیا ہے وہ سنتے بھی تھے. اور تو ظاہر سی بات ہے جب کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کے لیے کی طرف آؤ، بلکہ یہ ارکان مخصوص کی طرف آؤ. بات ان شاء اللہ. ومن البعید اللہ تصبح حقیقت حقائق فی معانیها المستحدثہ فی وقت لیس بقلیل. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کوئی کہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہوتے تھے لیکن پھر بھی جو کیا ہے یہ حقائق شرعیہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کی بات بعید ہے کہ اتنے زمانے تک ٹھیک ہے نئے والے معنی میں استعمال ہونے کے باوجود جو کیا ہے حقائق شرعیہ ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. ومن البعید اللہ تصبح حقائق شرعیہ. ٹھیک ہے. اور یہ بات بعید ہے کہ یہ جو کیا ہے حقیقت نہ ہو اپنے دوسرے والے جدید والے معنی میں. ٹھیک ہے. وہ ایسے وقت میں حالانکہ کہ جو وقت کیا ہے قلیل نہیں تھا. ٹھیک ہے. سال ہر سال جو کیا ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں نئے والے معنی میں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مدعا ہے کہ یہ ان کی دلیلیں ہیں کہ جو حقائق شرعیہ کے قائل ہیں پیغمبر کے حوالے سے. وہ ثانی، جہاں تک رہی بات دوسرے والی کی کہ کہا کہ نہیں ان کے حقائق شرعیہ ثابت نہیں بلکہ متشرعیہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. فحاصل ہو ان سیرورت تلک الفاظ حقائق شرعیہ علی لسان نبی تتوقف علی الوضع، کہ اگر ہم جیسا کہ پہلے والے قول میں کہا گیا کیا کہ ان الفاظ کا حقائق شرعیہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے یہ بات اس بات پر موقوف ہے کہ پیغمبر علی نحو الوضع جو ہے کیا کریں اس کو حقیقت شرعیہ عطا کریں. دیکھیے گا ان سیرورت تلک الفاظ حقائق شرعیہ.
ان الفاظ کا حقائق شرعیہ ہونا علی لسان النبی، نبی کی زبان پر متوقف ہے، کس کے اوپر؟ وضع کے اوپر۔ اور وضع کی پھر دو قسمیں، وہ ہوا اما تعینی اور تعینی، اور وضع جو ہے تعینی ہے یا تعینی ہے، انہی دو چیز ہو سکتا ہے۔ یہ جو متشرعہ والے وہ کہہ رہے ہیں سنیے، آپ جو تعینی کے دعوے وہ کہتے ہیں، آپ جو حقیقت شریعہ کے دعوے دار ہیں، تو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو پیغمبر اسلام ہے جو خود کہیں کہ اب یہ معنی لغوی سے میں نے معنی اصطلاحی کے لیے نقل کر دیا اس کو، معنی شرعی کے لیے، یا پھر کثرت استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ والاول بعید جدا، جہاں تک رہی بات وضع تعینی کی کہ خود نبی نے ایسا کیا ہے، وضع کیا ہے، تو یہ بعید ہے، کیوں؟ وَإِلَّا نُقِلَ إِلَيْنَا، کہ اگر ایسا ہوتا کیا کہ اگر پیغمبر نے وضع تعینی کی صورت میں اس کو کیا ہوتا تو ہم تک بھی یہ حدیث پہنچتی ہے نا، کیونکہ اس میں تو کوئی وہ بات نہیں تھی، کوئی مطلب کہہ نہیں سکتے کہ کسی مطلب امام کی دعوت میں یا خلافت کے متعلق کوئی حدیث تھی جس کو جو کیا ہے چھپا لیا جاتا ہے۔ مطلب دوافع بہت کم موجود ہے اس طرح کی حدیثوں کے پوشیدہ ہونے کے بنسبت دوسری حدیثوں کے، یہاں پر دوافع جو مقاصد ہیں کم ہیں پوشیدہ ہونے کے، ٹھیک۔ وہ ثانی، رہی بات دوسری کی کہ نہیں پیغمبر نے استعمال کیا وہ یہ حقائق شرعیہ ہے لیکن علی نحو وضع تعینی، کثرت استعمال، اور جیسا کہ دلیل بھی انہوں نے اسی بیس کو بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ پیغمبر نے کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے جب حقیقت شرعیہ پڑھی تو کیا کہا کہ اتنے زمانے میں مسلسل جو کیا معنی جدیدہ میں یہ سب استعمال ہوتے تھے۔ وثانی یتوقف علی کثرت الاستعمال، اور دوسرا والا جو کیا ہے متوقف ہے کثرت استعمال کے اوپر، التی ہے بحاجت الی وقت طویل، اور یہ جو کثرت استعمال ہے ایک طویل مدت کا محتاج ہے۔ وَأَيْنَ هَذَا فِي قَصْرِ مُدَّةِ عَصْرِ النَّبِي، اور جہاں تک رہی بات طویل مدت، تو یہ پیغمبر کے نبوت کے مختصر زمانے میں یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، جو کہ گرچہ 23 سال کی مطلب مدت تھی، لیکن اس میں اٹھا کر دیکھیے تو حج کا حکم جو ہے بعد میں آیا، صوم کا حکم جو ہے بعد میں آیا ہے نا، اس طرح سے۔ تو بہرحال ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 23 سال کا عرصہ کافی نہیں تھا، ٹھیک بات انشاءاللہ۔ یلاحظ علیہ ان عصر النبوہ استغرق، ٹھیک ہے، 23 عاما وہی فترۃ لیست قصیرہ۔ اب اس والے سوال کو جو اعتراض کی اس کا جواب دیا انہوں نے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ 23 سال کی مدت کو کم کہہ رہے ہیں ہے نا، تو اس پر یعنی یجاب علیہ، اس پر جو کیا ہے ملاحظہ کہ اس پر جواب دیا جائے گا کہ نہیں کہ ان عصر النبوہ استغرق 23 عاما، کہ پیغمبر کا جو زمانہ تھا اس نے یہ تقریباً کیا ہے 23 سال کا زمانہ تھا نبوت کا، ہے نا۔ وہی فترۃ لیست قصیرہ، اور یہ جو ایسا زمانہ ہے کہ جو کم بہرحال نہیں شمار کیا جا سکتا، 23 سال بہت زیادہ ہوتا ہے، 23 سال میں شادی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا ارادہ ہے 23 سال، ہاں، لحصول الوضع تعینی علی لسانہ، ٹھیک ہے، یہ مدت جو کیا کم نہیں ہے وضع تعینی کے حاصل ہونے کے لیے لسان پیغمبر پہ، لسان نبوت پہ، ٹھیک ہے۔ وہ انکارہ مکابرہ، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہنے نہیں 23 سال کا زمانہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ یہ جو کیا ہے مکابرہ ہے، یعنی اس کو فارسی میں کہتے ہیں زور گوئی ہے، یعنی زبردستی کہنا ہے، مکابرہ کہنا ہے یعنی انکار کرنا، کہ مطلب کیا ہے آپ ہم کچھ بھی کہیں دلیل دیں، آپ کہیں ایسا نہیں ہے، کوئی دلیل جو کیا ہے نہ ہو اس کے اوپر، الدعویٰ بدون دلیل، ٹھیک ہے جی۔ ثمرۃ البحث، اس بحث کا ثمرہ کیا ہے، کہاں پہ اس بحث کا ثمرہ ظاہر ہوگا؟ ثمرہ ہم نے جیسا کہ کہا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو گئی، تو پیغمبر کے زمانے میں یہ الفاظ جو وارد ہوں گے وہ کیا ہیں، وہ معنی مستحدثہ میں مراد لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ثابت ہے تو بنا قرینے کے اگر استعمال ہونے تو لغوی معنی ہی مراد لیا جائے گا، یہ جو کیا ثمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا ثمرۃ البحث بین القولین، دونوں قول کے درمیان شرعیہ و متشرعہ، فتظہر فی الالفاظ الواردہ علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بلا قرینہ، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کب؟ کہ جب یہ الفاظ وارد ہوں پیغمبر کی زبان پر بنا قرینے کے، ٹھیک ہے۔ فتحمل علی الحقیقت الشرعیہ بناء علی ثبوتها وعلی الحقیقت اللغویہ بناء علی انکارها، ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو پھر حقیقت شرعیہ کے اوپر حمل کیا جائے گا پیغمبر کی زبان پر جو الفاظ وارد ہوں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بناء علی ثبوت ہے حقیقت شرعیہ، اس بات کو بنا رکھتے ہوئے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، وعلی الحقیقت، اور کیا ہے وتحمل علی الحقیقت اللغویہ، اور حقیقت لغویہ پر حمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کس چیز کو بنا رکھتے ہوئے؟ بناء علی انکار ہے حقیقت شرعیہ،
کہ ہم کہیں گے نہیں حقیقت شریعہ جو کیا ہے ثابت نہیں ہے، چنانچہ اس کا لغوی معنی ہی مراد ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا جی ہمارا جو بیان کرے اعتراض جو کرتے ہوئے نہیں اعتراض فرق رکھتے ہیں کہ حقیقت اس کے ساتھ نہیں، یہ بھی عام طور سے اس بحث کا ثمرہ بتایا گیا ہے کہ اگر شرعیہ ثابت ہو اس کا فائدہ کہاں ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں، قائل بھی حقیقت شرعیہ ہیں، وہ اس کا فائدہ گنا رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہی بات مصنف کے وظاہر انتفاع و ثمرۃ مطلقہ، ٹھیک ہے، کہ چاہے حقیقت شرعیہ ہو یا حقیقت شرعیہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت شرعیہ ہو یا حقیقت شرعیہ نہ ہو۔ ہم نے قولین کی ضمن کہاں پر لائی تھی؟ شرعیہ متشرعہ نہیں، ہاں شرعیہ ہونا یا نہ ہونا، اس حوالے سے ادھر پلٹائیے قولین کہ حقیقت شرعیہ ہے، بعض کی حقیقت شرعیہ نہیں ہے، اس سے صحیح ہوگا۔ حالانکہ اس نام میں پھر وہ داخل ہو جائے گا متشرعہ، تاکہ لغویہ بھی اس میں داخل رہے، صحیح رہے گا۔ وہ ظاہر انتفاع و ثمرۃ بین مطلقاً، ہاں ظاہر یہ ہے کہ مطلقاً چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا نہ ہو، ثمرہ بہرحال منتفی ہے۔ آپ جو فائدہ گنا رہے ہیں وہ فائدہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ لعدم الشک فی معانی الفاظ الواردہ فی الکتاب والسنہ لکہ یتوقف فہم معانیہا علی ثبوت حقیقت شرعیہ۔ کیوں؟ اسی کہ آپ جو فائدہ بتا رہے ہیں نا کہ اگر ثابت ہو جائے گی تو پھر نبی کے زبان پہ جو الفاظ وارد ہوں گے ہے نا وہ اس معنی میں استعمال ہوں گے، نئے والے میں، شرعی معنی میں۔ کہیں کہ نہیں، ہم تو آلریڈی پہلے سے ہی چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا نہ ہو، پیغمبر کے زبان پہ یعنی سنت، پیغمبر کی زبان پہ یا کتاب پہ یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ ہم آلریڈی اس کو سمجھتے ہی حقیقت یعنی اس کو ہم مرادی معنی شرعیہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کا ثمرہ ظاہر نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے کیا ہے معنی وہی ہوگا، کون سا؟ کہ ان الفاظ کا جو جدید والا معنی ہے، شرعی معنی ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مت کہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا لعدم الشک، کیونکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فی معانی الالفاظ الواردہ، ان الفاظ کے معنی میں کہ جو کہ وارد ہوئے ہیں کہاں پر؟ کتاب و سنت میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب متفق ہیں، متفق علیہ اس بات کے اوپر، سب کہتے ہیں کیا کہ یہاں پر کتاب میں قرآن مجید میں جو لفظ صوم ہے اس سے مراد یہی ہے، صوم اصطلاحی یعنی صوم شرعی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صوم وہ معنی کف نہیں، وہ معنی امساک نہیں ہے، مناسبت رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ توقع ہے یہاں تک کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ شرعی معنی لینے کے لیے ہم محتاج ہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت کریں، نہیں حقیقت شرعیہ اگر ثابت نہ بھی ہو پھر بھی وہی شرعی معنی ہی لیا جائے گا، بات واضح انشاءاللہ جی۔ لیکن یہ توقف فہم معانیہا علی ثبوت حقیقت شرعیہ، یہاں تک کہ آپ ہم کو فائدہ گنوانے لگے کہ حقیقت شرعیہ کا ثابت یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ثابت ہو گیا تو پھر آپ معنی شرعیہ کو لے سکیں گے، ثابت نہ ہوا تو پھر معنی لغویہ ہوا، کہہ رہے نہیں معنی لغوی کی طرف ہم کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نفی ہے یا پھر نفی معنی ہے شرعیہ یعنی کریں ہم الا نادرا، یہ مگر بہت کم ہے ایسا کہ لفظ کہہ کر کبھی لغوی معنی مراد لیا ہو، ورنہ ہر جگہ ایسا ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں بھی ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے تو بہرحال اس کے معنی شرعیہ میں ہی استعمال کیا گیا ہے، تو پھر بھی وہ جو فائدہ آپ بتا رہے تھے وہ فائدہ بہرحال وہ نہیں، چونکہ وہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا، آلریڈی ہمیں حاصل ہے پہلے سے، چاہے وہ حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں یا نہ ہو، ہر اعتبار سے یہ الفاظ اپنے معنی مستحدثہ میں معنی شرعیہ میں ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔